غالب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہترین۔ بھائی اچھا میں جی ذرا ٹاپک سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا اگر آپ ہاں اجازت جی دیں گے کریں تو۔ جی بات، کیا بات کریں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، میں انجم کھوکر صاحب کے ساتھ اور دیگر جو دوست ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کو انویٹیشن دیا، لیکن نہ کسی نے بھی نہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور سبھی نے مجھے آپ کی طرف ہی بھیجا۔ تو آئی تھنک کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں آپ کی لائف اسٹریم میں آ چکا ہوں۔ جی بات کرنے لگا ہوں میں آپ سے اوریجن آف لائف کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں نہ ہم ایک پوڈ کاسٹ رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر، کیا خیال ہے؟ اوریجن آف لائف پہ کیا بات کرنی ہے؟ یعنی کہ آپ ثابت کریں گے نا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ایک بغیر کسی کریشن کے ہوا، یا یہ کریٹڈ نہیں ہے، یہ پلان نہیں ہے۔ اور یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اور یہ بحث کا مدعا کیسے ہے؟ نہیں، آپ کا یہ خیال ہے نا، یا جو دیگر جتنے بھی جو خدا یار کا آپ کو کیا پتا میرا کیا خیال ہے؟ خدا کا انکار کرنے والے تو سب کا یہی خیال ہے نا۔ چندہ میرا آپ کو کیا پتا میرا کیا خیال ہے؟ تو آپ بھی یہی خیال رکھتے ہیں مختلف بھائی آپ کی میں تو یہ پوڈکاسٹ کہتا ہوں کہ میں آج تک کسی نے اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ خدا نے زندگی تخلیق کی ہے، تو کیا دیا کسی نے ثبوت؟ ابھی بحث ہو جاتی ہے، ادھر کوئی اسپیشل پوڈ کاسٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی بتائیں، ہے ثبوت کسی کے پاس کہ خدا نے زندگی بنائی ہے؟ جی بالکل ثبوت ہے۔ بتائیں کیا ثبوت ہے؟ یہ آپ خود ثبوت ہی ہیں خدا کا، اور کیا ہے؟ چندہ میں تو ثبوت نہیں ہوں، میں تو اس بات کا ثبوت ہوں کہ میرے ماں باپ نے سیکس کیا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کس کا ثبوت ہے؟ تو وہ ان کے ماں باپ نے سیکس کیا تھا، بس، اور کیا؟ پھر چلتے جائیں، اس کو کہاں پہ لے جائیں گے؟ اس کو جہاں بھی لے جائیں گے، جہاں بھی یہ جائے گا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ خدا نے بنایا زندگی کو۔ اگر کوئی چیز کریٹ کی گئی ہے، کوئی بنی گئی ہے، تو اس کو ظاہری بات ہے کسی کریٹر نے کریٹ کی ہے نا۔ کریٹ آپ کو کس نے کہا کچھ کریٹ کیا گیا ہے؟ آپ کو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کچھ کریٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر ایوولوشن ثابت ہو جاتی ہے؟ ایوولوشن تو اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ ایوولوشن ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ زندگی بدلتی کیسے ہے۔ کوئی ایک ایگزامپل دیں میکرو ایوولوشن کی۔ میکرو ایوولوشن کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں ساری، انسان اور چمپینزی میکرو ایوولوشن کی ایگزامپل ہے۔ اور جو میکرو ایوولوشن کا ورڈ ہے وہ کس نے ایجاد کیا پتہ ہے؟ اس کو چھوڑے، میں جب آپ سے نہیں، پوچھ آپ رہا کو ہوں پتا ہے نا، کہ یہ ایجاد کس نے کیا؟ مجھے سارا ہی پتا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ بتائیے نا ڈیٹیل پھر سے میکرو بات کریں نا۔ ایوولوشن کا ورڈ کس نے ایجاد کیا؟ آپ ڈیٹیل سے بات کریں نا، پھر اس میں ہم بات کر لیتے پہلے ہیں آپ ساری۔ بتا دو نا، ایک تو آپ تکرار نہ کرو، طریقے سے بات کرو، پہلی بات یہ ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان کا ریکیپ دے دیتے ہیں۔ وہ ریکیپ یہ ہے کہ آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ زندگی بنائی گئی ہے یا نہیں بنائی گئی۔ آپ یہ نہیں ثابت، نہیں سنو، چپ رہو، چپ رہو، ٹھیک ہے؟ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ زندگی بنائی گئی ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ تخلیق کو ثابت نہیں کر، نہیں تو کرو نا، ابھی آپ کے پاس تو ثابت کرنے آپ سے اسی لیے ٹائم لینے کے لیے ایک منٹ، میں ٹائم کسی کو بھی نہیں دیتا میاں، ٹائم نہیں دیتا، ابھی ادھر ہی مرغی حلال کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل ٹائم کسی وقت کو لے کے، ادھر ہی انڈے سارے توڑوں گا میں، ٹھیک ہے؟ بات ایک بڑی سمپل سی ہے۔ پہلی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اب آپ کاٹو گے اور آپ بات چھلانگے لگاؤ گے اور بار بار تماشے کرو گے۔ میں وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف اور صرف مدعے پہ رہوں گا۔ مدعا یہ ہے کہ ہم تب تک یہ نہیں مان سکتے، اور کوئی بھی سائنس میں یقین رکھنے والا یا شعور رکھنے والا یا عقلیت پسند ریشنل آدمی جو کہ مذہبی دقیانوسیت اور جہالت کو نہیں مانتا، کبھی بھی اس بات کو نہیں مان سکتا ثبوت کے بغیر کہ زندگی بنائی گئی ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس بات کا ثبوت ہوں کہ تخلیق کیا گیا، نہیں چندہ، میں اس بات کا ثبوت نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اس بات کا ثبوت ہوں کہ ایوولوشن ہوئی تھی، میں اس بات کا ثبوت ہوں کہ میرے ڈی این اے میں ایوولوشن کے ذریعے کی ہوئی کروڑوں غلطیاں موجود ہیں، آپ کے ڈی این اے میں ایوولوشن کی کروڑوں غلطیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ڈی این اے میں ایوولوشن کے کروڑوں ثبوت موجود ہیں، میرے ڈی این اے میں ایوولوشن کے کروڑوں ثبوت موجود ہیں، میرے ڈی این اے میں اس بات کا مکمل ثبوت موجود ہے کہ میں اور چمپینزی اگر ان کی نسلوں کو پیچھے 1 ملین نسلیں یا 1 لاکھ نسلیں پیچھے کھینچا جائے تو آج سے تقریباً کوئی 8-10 ملین سال پہلے دنیا میں ایک جاندار موجود تھا جس سے آگے یہ دونوں نسلیں چلی، ٹھیک ہے؟ اوور دا کورس آف ٹائم وہ دونوں ڈائیورج کر گئیں، وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو گئیں، ایک انسان کی شکل میں آ گیا
جو اپنے آپ کو عقل کل اور بہت زیادہ اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی خدا کی اسپیشل تخلیق کے بغیر وہ نہیں بن سکتا. دوسرا بیچارہ چمپینزی وہی ہے جو ابھی تک جھاڑیوں کے ذریعے گھونسلے بنا کے رات کو سوتا ہے. ٹھیک ہے, صرف اتنی سی بات ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ اوریجن آف لائف پہ بات شروع کی تھی اور آپ اسے ایولیوشن پہ لے آئے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایولیوشن پہ بات شروع کرتے ہیں اور اوریجن آف لائف پہ لے جاتے ہیں. دال دونوں طرف سے نہیں گلتی بھائی, ٹھیک ہے, دال دونوں طرف سے نہیں گلتی. چاہے کان کو ادھر سے پکڑ لیں چاہے کان کو ادھر سے پکڑ لیں, کان پکڑا آپ کا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, تو بات کریں طریقے سے باری پہ اور ایک کوسچن کریں اور اس کا جواب لیں اور پھر اس سے آگے چلیں. ٹھیک ہے, اور تو تڑا پہ مت آئیں, پرسنل نہ ہو. اگر آپ بات کر سکتے ہیں ابھی کر لیں, ٹائم تو میں کسی کو بھی نہیں دیتا بھائی. ٹھیک ہے, انمیوٹ کر لیں. اچھا چلے, آپ نے میرا مائک بار بار میوٹ ان میوٹ وہ اس لیے کہ آپ تمیز سے بات نہیں کر رہے. جب آپ تمیز سے بات کریں گے تو مائک میوٹ نہیں کروں گا. میں تمیز سے بات کر لیتا ہوں. اور میں بالکل فرینک سیدھا اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ رہوں گا. اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو میں کہوں گا ڈنکے کی چوٹ پہ کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ مت سمجھنا میں لحاظ نہیں کروں گا کسی معاملے میں. نہیں, آپ نہ لحاظ کریں. آپ کا بڑا پن ہے یہ کہ آپ لحاظ نہیں کرتے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مل بیٹھ کے ایک اچھی سی گفتگو نہ کر لیں اسی موضوع کے اوپر. میں نے تو آپ کو کہا ہے بھائی, میرے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ میں اتنی اٹینشن دیتا ہوں ان باتوں کے اوپر جن کو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹائم ہے نا, سیدھی بات کریں. آپ کیوں نہیں کر رہی یہ بات؟ ہاں, تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے پھر وہ پرسنل اس پہ آ گئے ہو نا, کیونکہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے. چلے یہ بتا دے, انسان اور چمپینزی کا جو انسیسٹر تھا کون تھا, نام کیا تھا؟ فوسل. انسان اور چمپینزی کے انسیسٹر کی بات نہیں ہے, پہلے میاں تمیز سیکھ لو. ٹھیک ہے, آپ نے کہا نا کہ اگر تمیز نہیں ہے, آپ نے کہا کہ آپ کے پاس نہ نالج ہے نہ یہ, انسیسٹر کا نام بتائیں. ایک منٹ میاں, ٹھیک ہے یار, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, تمیز سے آپ بات نہیں کر سکتے اور آپ کو باتوں کا کچھ پتا ہے نہیں ہے اور ایسے منہ اٹھا کے آگے ہو. میں ہر کسی یارے گارے نتھو خیرے کو جو عمرو یار کی زنبیل سے نکل آئے, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑی موقع دیتا ہوں کہ وہ آ کے مجھ سے بحثیں کرتا رہے. ٹھیک ہے, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہو. ذلیل کرنا ہوگا تو میں ایسا کتے والا ذلیل کروں گا کہ آپ کی 7 نسلیں یاد کریں. ٹھیک ہے, تو ادھر جوکر نہ بنو میرے ساتھ. سمپل سی بات ہے کہ بھائی ثبوت آپ نے دینا ہے کہ زندگی تخلیق ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر دے سکتے ہو تو ہم مان لیں گے, اگر نہیں دے سکتے تو ہم نہیں مانیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات کی ہے کہ جب اوریجن آف لائف کی بات ہوتی ہے تو یہ ایولیوشن میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے جو ان دا پریزنٹ مومنٹ آرگیومنٹ ہوتا ہے نا, جو دلیل اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے اس کی قابلیت نہیں ہے آپ میں ڈسکس کرنے کی. ٹھیک ہے, جو حقیقت اور سچائی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنے کی اب آپ میں وہ نہیں ہے. اس لیے آپ شوبدہ بازی اور لچا پن کرنے کے لیے اب آپ جا رہے ہو کہ ہاں جی چمپینزی کا انسیسٹر فلاں ڈھمکا. ایک بات ہے, ریکوائرمنٹ کہ زندگی بنائی گئی ہے, اس کو سچ ماننے کی صرف اتنی سی ہے. کیا آپ ثبوت دے سکتے ہیں؟ اگر آپ ثبوت نہیں دے سکتے تو میرے بھائی آپ سے بحث ہی کوئی کیوں کرے گا. ٹھیک ہے, تو پہلی تو بات ہے اپنے اندر تحمل پیدا کریں. دوسری بات ہے کہ مدعے پہ رہیں. میں نے 2-3 بار چوتھی بار عرض کر دیا ہے کہ اب جب آپ اوریجن آف لائف پہ بات کر رہے ہیں نا تو اب ایولیوشن کے مندرجات میں نہ جائیں. اوریجن آف لائف کو ثابت کرنے کے لیے جو ٹیسٹ ہے نا سائنٹیفک, وہ یہی ہے صرف کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ زندگی تخلیق کی گئی ہے اور کوئی خالق موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو کلیم ہے نا یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کلیم ہے اور یہ انفالسیفائبل کلیم ہے. اسی لیے اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی بھی منطق میں یا سائنس کو سمجھنے والا شخص جھوٹ کہہ دیتا ہے, مذہبی بائس جس میں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ تمیز سے بات کریں گے تو میں آپ سے کنٹینیو کروں گا, ورنہ میں اگلے 10 سیکنڈ میں آپ کو نکال دوں گا. اور بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے مجھے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ زندگی تخلیق کی گئی ہے. باقی چمپینزی سے ہم بنے کیسے نہیں بنے, وہ ایک ضمنی اور ایک ریلیٹڈ کوسچن ضرور ہو سکتا ہے, مگر اس سے مدعا سالو نہیں ہوگا, اور میں نے آپ کو 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں دینے. اس لیے آپ مدعے پہ بات کریں تو بہتر ہوگا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو یار آئی ڈیم کیئر, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں اٹھا کے اسٹوڈیو سے باہر پھینک دوں گا. مجھے کسی سے نہ بحث جیتنی ہوتی ہے اور نہ کسی سے کرنی ہوتی ہے. اگر بات نکلتی ہے اچھے طریقے سے تو ٹھیک ہے, نہیں نکلتی تو آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, یو آر ناٹ امپورٹنٹ ٹو می. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ تمیز سے بات کریں گے اچھے طریقے سے اور ثبوت دیں گے تو اچھی بات ہے, ورنہ پھر میں آگے چلتا ہوں.
چندہ آپ یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں، اوریجن آف لائف کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے کریٹ نہیں کیا وہ سیل، تو کیسے کریٹ ہوا؟ آپ بتا دینا پھر ہمیں. یار ہم تو آپ سے جیسے بھی سیکھنے کے کریٹ لیے آئے ہوا ہو، بات یہ ہے کہ دعویٰ آپ کیا کہ خدا نے کریٹ کیا، میرا تو نہیں ہے. جب آپ اس دعوے کو نہیں مان رہے تو پھر اپنے دعویٰ کو پیش کریں آپ. یار وہ تو ہندو کا بھی دعویٰ ہے کہ ہنومان نے کریٹ کیا ہے، تو پھر آپ اسے کیسے مانیں گے؟ اللہ نے نہیں آپ کیا، کریٹر کو اس کو کیسے جھوٹا کریٹر ثابت کریں گے؟ کیونکہ وہ اس کے کیا پاس آپ وہ یہ دعوے جھوٹا نہیں ہے ثابت جو. کر سکتے ہیں؟ نہیں اس کے جی پاس بھی ساری وہ دلیلیں موجود ہیں جو آپ کے پاس ہیں. آپ نہیں، کے کوئی پاس دلیل دلیلیں نہیں ہے، نہیں دکھائیں موجود جو ان کدھر کے ہے. پاس ہیں. اسی لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک پوڈ کاسٹ رکھ لیں، نہیں سارے میں دعوے کیوں آپ رکھوں بھی یار؟ دیں، ہم تم بھی دیں. ہو کون میاں؟ آپ ہو کون یار؟ چندہ پہلے کوئی پتا بھائی تو ہم ہونا آپ کہ سے آپ کون سیکھیں ہو. گے اور آپ کو سکھائیں گے. آپ جو نہیں آپ چیزیں جو سیکھے غلط پیش ہوئے ہیں وہ کی ہے تو نا ہمیں آپ پتہ نے، ہی ہے کہ آپ کیا سیکھے ہیں. آپ صرف جو آپ نے توتڑا اور غلط چیزیں بدتمیزی پیش کی سیکھے ہیں ہے جو نا، آپ نے کر دی آتے ہوئے ہی. ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ کو جواب نہیں نہ آتا تو آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ بندہ یہ کر رہے ہیں، مجھے وہ کر رہے جواب ہیں. اگر دو نہیں باتیں بھی آپ نے آتا تو کی اس سے ہیں، آپ سچے ثابت دونوں میں نہیں سے ہوتے. مان لیتے ہیں آپ کہ مجھے دونوں جواب نہیں نہیں آتا جواب تو دے آپ کے سکتے. پاس ثبوت ہے اس بات کا. ہاں مجھے میرے چلے پاس نہیں ثبوت آتا ہے نا، جواب، میں مان لیتا ہوں مجھے نہیں آتا جواب، آپ کے پاس ثبوت ہے میرے پاس ہے ثبوت. تو بتاؤ نا ثبوت کیا؟ کس چیز کا ثبوت آپ کو چاہیے؟ کہ اللہ نے زندگی بنائی ہے. ہاں تو اللہ نے بنائی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا. اچھا تو قرآن ثبوت ہے؟ جی ثبوت ہے قرآن. قرآن ایک ملحد کے لیے کیسے ثبوت ہے؟ اور ملحد کو قرآن ایز ثبوت پیش کرنے والے شخص کی ذہنی حالت جی پہ جی آپ کو بالکل شک نہیں آئے گا؟ بالکل. انسانی جسم کو اگر آپ اس کی کمپوزیشن چیک کریں تو اس نہیں میں وہ آپ سارے دیکھیں، آپ نیوٹرینٹس. سنو نا کمپوزیشن کی آپ، بات اب چھوڑ دیں، اب آپ ثبوت قرآن نہیں پہ دے رہیں. رہے، دینے قرآن دے رہے صاحب. قرآن کیا ثبوت آئے دیتا نا ہے کہ میری انسان؟ جان، آئے تو چھوڑو صحیح، یار آپ ثبوت چندہ، تو دینے چھوڑ دو دیں. یار، یہ اس طرح کی فضول باتیں نہیں چلیں گی. شوبدہ بار بار بازی، میوٹ نہ. ڈراموں والی لچے پن مجھے نہیں چاہیے. آپ نے کہا قرآن ثبوت ہے، قرآن کیا ثبوت دیتا ہے کہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے؟ ثبوت کیا دیتا دینے ہے یہ لگا ہوگا چندہ، جو میں آپ کو ثبوت دینے لگا ہوں وہ سنے تو صحیح. ہمت. بات یہ ہے کہ ثبوت دینا ہے، چولیں نہیں مارنی. ٹھیک ہے، اور اب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہو کہ جہاں پہ میں نے آپ کو کتے کی طرح ذلیل کرنا ہے، پھر نہ کہنا. مجھے وارننگ ابھی دے دی اچھے طریقے سے. اس کے بعد کتے والی جو ہے نا، آپ لمٹ پہ پہنچ جائیں گے، اور پھر جب میں کتے کی طرح ذلیل کرتا ہوں تو پھر وہ سیدھی سعودی عرب تک جانی ہے. پھر نہ مجھے کہنا، پھر آپ کو تشریف میں جتنی مرضی آگ لگے، آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے، تمیز سے بات کرو گے تو بات چلے گی. ثبوت آپ کے پاس کوئی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، فضولیات وہی کہ قرآن ثبوت ہے تو فلائیں تو ڈھمکائیں. دس از آل نان سینس یار. اس کو کون مانتا ہے؟ اس بات کی کہ قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر زندگی تخلیق ہوئی، اس بات کی کوئی دنیا کا لٹرلی بندہ جس کے اندر کوئی ذرا بھی سائنٹیفک میتھڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، سائنٹیفک چیزوں کی سمجھ بوجھ ہے، وہ اس کو ردی کی ٹوکری کا مٹیریل سمجھتا ہے صرف، کہ قرآن اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی خدا کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی بیوقوفانہ باتیں. دس از جسٹ، ٹھیک ہے، یہ سب کا سب نان سینس ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو اگر آپ کو اس بات کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہیں ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ مجھ سے بحث نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے صرف اور صرف تماشا اور تکرار کرنی ہے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. ایک لاسٹ چانس دے رہا ہوں، آئی ول کک یو آؤٹ ان the next 10 seconds. مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے دیکھتے کا. ہیں کہ ٹھیک کیا کتنا آپ کے پاس یعنی کہ نالج اور کیا معاملات ہیں. یار آئیں میرے پھر پاس انشاءاللہ نالج کسی دن نہیں ہے بات یار. کرتے تمہیں ہیں. کس نے کہا ہے میرے پاس نالج ہے؟ میرے پاس نہیں ہے نالج. آپ ثبوت دو نا. تو میں دینے لگا ہوں ثبوت، تو ہاں نا، انسان دو کی ثبوت. تخلیق کا آپ نے ثبوت جو دینے لگا ثبوت ہوں. دیا وہ تو قرآن ہے، اور قرآن کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن تو جی جی 1400 سال قرآن پرانے کلیم لوگوں کر کی رہا ہے، قرآن قرآن تو کلیم کر رہا ہے. اچھا وہ کلیم ہے نا، وہ قرآن ثبوت وہ نہیں ہے. کلیم کر رہا ہے. دیکھیں انسان کی جو تخلیق اب مٹی سے ہوئی، اس چیز کا کلیم کر رہا ہے. اگر ہم مٹی میں دیکھیں تو وہ سارے اجزاء موجود ہیں جو انسانی باڈی میں ہے، جیسا کہ فاسفورس، سلفر، ٹھیک ہے، مائکرو میکرو، تمام ایلیمنٹس موجود ہیں مٹی میں بھی اور انسان کے اندر بھی. تو یہ سب سے بڑا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے چندہ؟ اچھا تو آپ کو یہ پتا ہے کہ کمپوزیشن آف ہیومن باڈی کیا ہے؟ جی جی سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے ہیومن باڈی میں چیز؟ آکسیجن. تو مٹی میں کتنی آکسیجن ہوتی ہے، کتنے پرسنٹ؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ دونوں برابر ہوں؟ تو ظاہری بات ہے دونوں برابر ہوں، کیونکہ اللہ نے تو مٹی کا پتلا تخلیق کر کے اس میں سانس پھونکی تھی نا. سر یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی چیز
کو سراغ مل جاتا ہے نا اس کے اندر اس چیز کا ہونا ضروری ہے, مقدار کا ہونا نہیں تو ضروری پھر نہیں. اللہ یہ نہ کہتا ہے نا اس کہ میں نے حساب مٹی سے کا پتلا دے کے کیا تھا, کیونکہ اللہ تو پھر جاہل ہوا نا, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ پھر بات صحیح بتاتا کہ میں نے مٹی میں سے کچھ چیزیں لی تھی جو کہ ٹریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور آپ کو پتا کہ مٹی میں کاربن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے, کیا مٹی میں سیلف کاربن نہیں ہوتا, جو آرگینک میٹر مٹی کے اندر ہے وہ مٹی نہیں ہے. آپ کو کاربن بیس لائف کا پتا ہے میاں چاند میرے, چاند میرے, آپ کو کاربن یار بیس ایک لائف, منٹ, او بھائی آپ سے بحث نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کی جہالت کا لیول اس سے بہت نیچے ہے جو زمین کا پہ برابر ہوتا ہے. مٹی میں جو آرگینک میٹر ہے وہ مٹی نہیں ہے میاں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہو, مٹی میں جو آرگینک میٹر ہے نا وہ مٹی نہیں ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات ہے کہ مٹی میں جو کاربن کا ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے. سمجھ گئے ہو, ایون کہ اگر لائف کو کنسیڈر بھی کر لیا جائے تو اللہ نے مٹی سے اگر بنایا ہے تو اللہ پھر یہ کہہ دیتا کہ میں نے مائکرو آرگنزم سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جا کے مجھ سے پوچھ کے جو ہے نا وہ جا کے کسی دوسرے کو نہ بتا دینا, کل کو وہ کہے گا ہاں جی وہ جو آرگینک میٹر تھا اس سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی نان سینس اپنے پاس رکھو, اینڈ آر ڈیبیٹ از اوور. یہاں میری آپ سے ڈسکشن ختم ہو گئی ہے, کیونکہ آپ جو ہیں وہ وہی مطلب فارغ آدمی ہیں جس طرح کے ادھر آتے رہتے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف انٹرسٹ ان ٹاکنگ ٹو یو. دنیا یہ دیکھ لے گی اور اس کو پتا چل جائے گا کہ کیا بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بحث تو تب ہو نا جب اگلے کو کچھ پتا ہو, جب پتہ ہی نہیں ہے کسی کو, بالکل ہی بیچارہ فارغ آدمی ہے, تو اس سے اب کیا بحث مزید کروں گا. تو میں نے اس بحث کو یہاں پہ اینڈ کر دیا, کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک بدتمیزی بنتی جا رہی تھی, آئی ایم نو موڈ ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, ہاں چلیں آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اچھا جی, ہم چلتے ہیں جی آگے. ڈبیٹ انہوں نے کرنی ہے اوریجن آف لائف پہ, اور ثبوت یہ دیں گے اس بات کا کہ خدا نے زندگی بنائی ہے, اور ثبوت کیا قرآن. قرآن کو کون ثبوت مانتا ہے بھائی؟ قرآن دعویٰ ہے, ثبوت نہیں ہے. قرآن وہی پرانی کافروں کی کتابوں کی بے شرمی سے کاپی کرتا ہے جو انہوں نے قرآن سے 2000 سال پہلے لکھ رکھی تھی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ؟ تو قرآن میں تو اوریجنل مٹیریل ہی نہیں ہے جس کی بیس میں یہ کہوں کہ اس کے دعوے کو آپ یہ مان بھی سکتے ہیں کہ وہ اس کا دعویٰ ہے. انسان کی مٹی سے تخلیق قرآن کا دعویٰ ہی نہیں ہے بھائی میرے. صحیح ہے, یہ قرآن نے جو پلیجرزم کیا ہے نا, یہ اس کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے, قرآن نے بائبل سے اور تورات سے کیا پلیجرزم, اور انہوں نے پرانے میسوپوٹامیہ کے مذہبوں سے کیا پلیجرزم. تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ وہ پرانے مذہبوں کا یہ اوریجنل دعویٰ تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے لوگوں کو نہ تاریخ کا پتہ ہے, نہ سائنس کا پتہ ہے, نہ کسی اور بات کا پتہ ہے, اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس بات پہ ڈیبیٹ کریں گے. بھیا پہلے آپ جا کے تھوڑی سائنس پڑھو, اس بات کی تاریخ کو پڑھو کہ انسان کے مٹی سے بنائے جانے کا دعویٰ کس کا تھا اوریجنل. تو یار پھر ہم اس اوریجنل ریلیجن کو مانتے ہیں نا, جس کا ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی اس نے کسی کی کاپی نہیں کی. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کا مٹی سے بنایا جانا قرآن میں لکھا ہے اور یہ قرآن کا اوریجنل دعویٰ نہیں. قرآن کا تو رائٹر چور تھا یار. ٹھیک ہے, قرآن کا رائٹر تو ایک چور تھا, ایک پلیجرسٹ تھا, ایک نقل مار تھا نا. ٹھیک ہے, اس لیے اس نے اٹھا کے دوسرے سے کاپی کر لیا. اور اب میں کہوں جس سے اس نے نقل ماری اس نے اس سے پچھلے سے کاپی کیا ہوا تھا. تو نکلا کن کا یہ دعویٰ آخر پہ؟ کافروں کا. پھر کافروں کے خدا کو مان لو نا, یہ قرآن کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ابھی اس بھائی سے میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ تو پھر ہندو بھی کہتے ہیں کہ تخلیق ان کے دیوتاؤں نے کیا, تو مان لو کہ کہتا نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یار جیسے آپ کہہ رہے ہو ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, اگر کسی ایک نیوٹرل آبزرور کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے.